ایکشنز اگینسٹ ٹیررزم. تو یہ 23 کی رات کی ان کی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی انڈیا کی میٹنگ کے بعد کا ان کا یہ اعلامیہ تھا. اور 24 کی صبح جب پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی ملی، اس رات 23 کی رات کو مجھے کافی میڈیا سے فون آتے رہے فارن آفس کے حوالے سے کہ جی پاکستان کیا کرے گا. تو میں نے ایک ہی بات کی کہ انشاءاللہ ہم ٹٹ فار ٹیٹ کریں گے. اور وہ ہم نے 24 کی صبح اسی طرح ان کے مشن کا ڈاؤن سائز کر دیا، اسی طرح ان کے جو ڈیفنس اٹیچیز ہیں ان کو پرسونا نان گریٹا کر دیا، اسی طرح واگا بارڈر بند کر دیا، اور جو ان کا جو پاکستانی ویزز کینسل کیا ہم نے انڈین اسی طرح ریسیپروکل بیسس کے اوپر ان کے ویزے کینسل کر دیے، اور ان کو کہا کہ یہاں سے نکل جائیں ماں سوائے سکھوں کے، کیونکہ وہ اپنی ریلیجس پرفارمنس کے لیے آتے ہیں. اور یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ وہ ان کے ویزے کینسل نہ کیے جائیں. جو انڈس واٹر ٹریٹی ہے ہمارے پاس کوئی یعنی اس کو میں علیحدہ ڈیل کروں گا، لیکن ہم نے اس کے بدلے میں اپنی ایئر سپیس جو ہے وہ تمام انڈین مینجڈ انڈین اونڈ ایئر لائنس کے لیے بند کر دی، جو کہ بہت سبسٹینشیل کمرشل فائنینشیل لاس جس سے ان کو ہوا ہے اور ہو رہا ہوگا. تو لیکن یہ بات سیٹل یہاں نہیں ہوئی. ہم بھی انتظار کر رہے تھے کہ انہوں نے کچھ کرنا ہے، اور اگر کریں گے تو ہم پوری تیاری تھی ہمارے افواج پاکستان کی. اور انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ پوری طرح پاکستان سے اور انڈیا سے انگیج تھی. تمام بڑے ممالک، یو این سیکورٹی کونسل کے جو ممبرز ہیں، چاہے وہ پرماننٹ 5 ہوں یا الیکٹڈ 10 ہوں، ہمارے سمیت تو الیکٹڈ 9 کہہ لیں پاکستان کو نکال کے، تو وہ تمام ممالک کے ساتھ ہماری ڈپلومیٹک ریچ آؤٹ ہماری ہو رہی تھی. اور وہ ممالک ہم سے بھی بات کر رہے تھے، وہ ممالک انڈیا سے بھی بات کر رہے تھے. تمام ممالک کی ایک ہی بات تھی کہ یہ آپ دونوں نیوکلیر آرم سٹیٹس ہیں، اور کوئی آپ دونوں میں سے یہ متحمل نہیں ہو سکتا، پورا ریجن متحمل نہیں ہو سکتا، بلکہ پوری دنیا ان کی باتیں تھی کچھ کہ یہ پوری دنیا نہیں متحمل ہو سکتی. اگر آپ اس نہج تک پہنچ گئے تو پلیز آپ پیشنس کا مظاہرہ کریں، آپ سیلف ریسینٹ کریں. یہ جتنے قریباً اس وقت تک ٹوٹل نمبر تو ایونچولی پرسوں تک قریباً 60 کے قریب دنیا کے جو فارن منسٹرز ہیں یا ڈپٹی پرائم منسٹرز ہیں، یا ان میں سے قطر کے پرائم منسٹر 1-2 پرائم منسٹر ہیں جن سے بھی میری اس فیز میں بات ہوئی. میں آپ کو 7 مئی کے ارلی آورز کہہ لیں یا 6 اور 7 کی درمیانی رات سے پہلے کی بات بتا رہا ہوں. تو ہر ایک کو یہ کہا کہ ہم بالکل صبر سے چل لیں، جو انہوں نے کیا ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے. ہم 100% ریسٹرینٹ ایکسرسائز کریں گے، اور ہم ایسکلیٹری موو جو کہتے تھے کوئی نہ لے آپ دونوں میں سے، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا نہیں لے گا تو ہم بھی نہیں لیں گے. وی ول ناٹ بی دا فرسٹ ون ٹو ٹیک ایسکلیٹری موو. اور الحمدللہ اس پورے پروسیس میں ہم نے اپنے ورڈ کو آنر کیا. دوسرا، چوں ہی پہلگام کا انسیڈنٹ ہوا، پلوامہ کی طرح فوری طور کے اوپر انڈین میڈیا نے ایک ہائپ کریٹ کر دی. اور ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ پاکستانیوں نے کیا ہے. ہائپ کریٹ کیا کی کہ یہ ٹیررسٹ میں یہ ٹیررزم میں بلیو کرتی ہے یہ جو ملک ہے اور یہ قوم ہے. اور دنیا میں پلوامہ کی طرح تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو انگیج کر کے یہ تاثر دیا گیا کہ ہم بیڈ بوائز ہیں اور ہم نے یہ غلط کام کیا. پلوامہ میں تو آپ کو یاد ہوگا 2019 میں انفارچونیٹلی آئی وڈ سے کہ نہ ہم ان کا نیریٹو اس وقت توڑ سکے، نہ ہم ان کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں یہ ثابت کر سکے کہ جی یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. ودن فرسٹ 4 days پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے کاکول اکیڈمی میں خطاب کرتے ہوئے یہ اوپن آفر دی. جب 24 کو NSC ہوئی اس کے بعد ایک پریس ٹاک ہوئی، پریس بریفنگ کی گئی جس میں بھی تھا،
मेरे साथ डिफेंस मिनिस्टर भी थे, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी थे, प्लानिंग मिनिस्टर भी थे, लॉ मिनिस्टर भी थे। उसमें भी हमने कहा कि हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है, और ये हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ स्टेटमेंट उस वक्त भी दी थी, उस दिन से लेके आज तक दी और आगे भी देते रहेंगे। ये अगर और उसी कॉन्फिडेंस के बेस के ऊपर पाकिस्तान ने ऑफ़र कर दिया, और हम उस प्रेस ब्रीफिंग में भी हमने ऑफ़र किया कि भाई आप कोई करवा लें, प्रोब करवा लें, इन्वेस्टिगेशन। लेकिन बड़ी कैटेगोरिक ऑफ़र जो थी वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने काकूल अकेडमी की पासिंग ऑफ परेड में दी, और सारी दुनिया ने आज तक वो उसको यानी अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरे नज़दीक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने इस दफ़ा इंडिया का नैरेटिव जो है डाउन द लाइन जब देखा, जब आगे मैं आपको तफसील बताऊंगा, तो वो नहीं बिका, और हमने साबित किया इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि ये गलत बयानी कर रहे हैं, क्योंकि ये एक गलत बयानी नहीं, कई आगे जाके गलत बयानियाँ की इन्होंने, जिसकी मैं तफसील अभी अर्ज़ करता हूँ। तो हुआ वही जो एक्सपेक्टेड था। कुछ ममालिक ने, जब मेरे साथ बात हुई, एक दो ने ये कहा कि जो कुछ हुआ है वो इंडिया पंच तो मारेगा, और मेरा जवाब था कि अगर पंच मारेगा तो काउंटर पंच के लिए तैयार हो जाए। ये सारी चीज़ें मिनटेड हैं, ऑब्वियसली क्लासिफाइड रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। जो बात होती है कुछ छुप के नहीं होती, वो उसके मिनट्स लिए जाते हैं। आप भी गवर्नमेंट में रहे हैं, हम भी रहे, सारे रहे हैं लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बन रही हैं और बन चुकी हैं। 6 की रात को और 7 के दरमियान, इसके बाय द वे 29 और 30 की दरमियानी रात को भी अप्रैल, इंडिया ने एक अटेम्प्ट की, उसके 4 जेट फाइटर्स उड़े और हमारी तरफ उन्होंने रुख किया। लेकिन जैसे मैंने अर्ज़ किया कि जो ये वाक़या हुआ उस वक्त से अफ़वाज पाकिस्तान को अलर्ट कर दिया गया, और 24 अप्रैल की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में उनको ऑथराइज़ कर दिया गया। उसका जो एलामिया है वो सबके पास मौजूद है, मैंने यहाँ उसको पेश भी किया था, और उसमें अफ़वाज पाकिस्तान को ऑथराइज़ कर दिया गया कि आप कोई भी एक्शन हो उसके रिएक्शन में अपनी सेल्फ डिफेंस में इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, यूएन चार्टर आर्टिकल 51 के मुताबिक आप बिल्कुल जवाब दें। लेकिन एक जो हमने तब्दीली की वो ये थी कि जो डिप्लोमेटिक या बॉर्डर उस वक्त जो था, हमने कहा था टिट फॉर टैट, ये हमने क्लियर कर दिया, आप ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अपनी डिफेंस में देंगे, लेकिन अगर तुमने ईंट मारी तो ईंट नहीं होगी, पत्थर होगा इंशाल्लाह। तो जनाबे वाला वो जो 4 जेट फाइटर्स उड़े, अल्हम्दुलिल्लाह तफसील में जाए बगैर, क्योंकि वो टेक्निकल चीज़ें हैं, मेरा ख्याल है वो शायद बेहतर है कि मैं अभी कामरा से आ रहा हूँ इस हाउस में, जो मैं आधा घंटा लेट था, तो आज हमने कामरा में पूरी विज़िट की, पूरा स्टॉक टेक किया एयरफोर्स के हवाले से, और उसके बाद मैं सीधा कामरा से यहाँ आपके पास हाज़िर हूँ। तो वो 4 जो जेट थे, जब उन्होंने हमारे जेट्स को अलर्ट पाया और उनको टेक्निकली इन्होंने काफ़ी हद तक यानी आई वुड से कि डिफ्यूज़ कर दिया, कि वो उनको आने के काबिल ना छोड़ा, तो उन्होंने वो वहाँ से टर्न करके श्रीनगर में लैंड कर लिया। ये 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात की बात। अब हम 6 और 7 में आ जाते हैं, उसके दरमियान कोई एक्शन नहीं है पब्लिकली या दुनिया में, वो भी रिपोर्टेड नहीं है। तो 6 की रात को पास मिडनाइट ये मामला शुरू हुआ, और आनन फानन एट एनी गिवन टाइम कम से कम 75 से 80 इंडियन जो जेट फाइटर्स थे, जिसमें राफेल भी थे, जिसमें SU-30 भी थे, जिसमें मिग भी थे 29 वगैरह, वो सारे इन्होंने अपनी स्पेस में रह के वो सारी इन्होंने लॉन्च कर दी है। ऑब्वियसली कोई सिर्फ कोई नुमाइश के लिए तो नहीं लॉन्च किए, उन्होंने अपना असला बारूद फेंकना था, पाकिस्तान की पेलोड्स रिलीज करने थे। तो हमने देखा कि उस दिन 6 पाकिस्तान की लोकेशन में, 4 पंजाब में और 2 आज़ाद जम्मू कश्मीर में उन्होंने 24 पेलोड्स रिलीज़ किए, जिसके नतीजे में एक भी जगह टेररिस्ट अटैक की नहीं है।
تمام جو جگہ ہیں اور ہم نے تمام دنیا کو آفر کیا کہ آگے دیکھیں جو یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ کے اڈے ہیں اور ہم ان کو اٹیک کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ معصوم شہریوں کی جگہ ہے، اور یا مسجدیں ہیں جو انہوں نے 2 جگہ پہ شہید کی. تو اس کے میں سمجھتا ہوں کہ ہم کلیکٹیو دوبارہ کوشش کریں گے، ایک ہی ہو، اور ایکسچینج ہو رہی ہے ہماری ریزولوشن کہ ہم افواج پاکستان کو ہم ریکگنائز کریں جو انہوں نے اتنی بڑی ماشاءاللہ کامیابی کی کہ اس رات جو ہماری انفارمیشن، چونکہ وہ اپنی ایئر اسپیس میں تھے، ہم نے اپنے جیٹ فائٹرز جو پاکستانی تھے ان کو یہ انسٹرکشنز تھیں اگر کوئی ایئر اسپیس کراس کرے تو پھر آپ اس کو گرا دیں، اگر وہ اپنی ایئر اسپیس میں رہتے ہیں پھر ان کو آپ اٹیک کرے جو پے لوڈ ریلیز کرے پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے، پاکستان کے اوپر اسلحہ پھینکنے کے لیے اور میزائل پھینک دوسری چیزیں کرنے کے لیے. اس کو اسٹرکٹلی فالو کیا گیا جناب چیئرمین، ورنہ وہ جو 5 جیٹ فائٹر جو انیشل نمبر تھا اور 2 UAVs تھے، وہ ایکچولی 6 جیٹ فائٹر ہیں اور 1 UAV ہے جو انڈیا کا تباہ ہوا ہے 7 مئی کے صبح کے آور تک. اور وہ اتنا بڑی ہزیمت ان کے لیے تھی، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. یہ وہ انڈیا ہے جو پچھلے 1.5-2 سال میں یہ کلیم کر رہا ہے کہ پاکستان از irrelevant، ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اٹ از our supremacy. ہماری ایئر فورس جو ہے وہ اور ہماری آرمڈ فورسز وہ they are the top one. یہ وہ جو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی تھیم تھی اور مت تھی جو کہ دنیا میں ویسٹ نے بھی شاید خرید لی تھی اور ہمارے اس ریجن میں بھی اس کو شاید اس کو یعنی ایکسیپٹ کر لیا ہوگا مینٹلی یا سائیکولوجیکلی، وہ یہ تھی کہ اب انڈیا از نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر. میں کہتا ہوں کہ ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی بہتری ہوتی ہے، اور یہ اس انسیڈنٹ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دیر از نو ہیجمنی آف اینی باڈی، وی آر کو ایکولس. یہ نیو نارم کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش ہو رہی تھی کہ بھائی ہماری طرف دیکھو، انڈیا کی طرف دیکھو، پاکستان از نو مور ریلیونٹ. یہ تو ان کے اسٹیٹمنٹس ہیں پچھلے کئی مہینوں میں اور پچھلے 2 سالوں میں. تو اللہ تعالیٰ نے تمام، میں سمجھتا ہوں اس میں قوم کی دعائیں بھی ہیں، خصوصاً اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے، آرمڈ فورسز کی بہادری اور جمع بندی ہے اور ان کی محنت ہے کہ انہوں نے صرف مشین کام نہیں کرتی کہ پاکستان کو اتنی بڑی فتح نصیب کی. ہمارا ایک بھی جہاز اللہ کے فضل سے اس کو کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، پٹ ٹو ٹاک آف کہ وہ ختم ہو گیا. تو 6 جیٹ فائٹرز انڈیا کے گرائے گئے، 1 UAV گرایا گیا، وہ ان کو آبویسلی ہضم نہیں ہوا. اس کے بعد ڈپلومیٹک، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ٹیلی گراف کیا لکھتا ہے؟ پاکستان ایئر فورس از انڈسپیوٹڈ کنگ آف دی اسکائز. الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا بہت شکر کیا.